أخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے اخبار میں پڑھا ہوگا، نیوز پر دیکھا ہوگا، لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایک ملعون، مردود، لعین، قرآن کا، اسلام کا دشمن، صحابہ کرام کا دشمن، امہات المؤمنین ازواج مطہرات کا دشمن، ایک تو اس کی اپنی باطن کی اور اپنی دلی اور اندرونی گندگی، اور دوسری طرف جو لوگ دشمن ہیں ان کا وہ آلہ کار بنا، اور ان کی شہ پر اس نے قرآن کریم کی 26 آیتوں پر اعتراض کیا، گویا کہ کریلا اور نیم چڑھے کا مصداق تھا۔ آپ نے خوب اس کا پروپیگنڈا جو ہوا ہے اس کو سنا ہوگا۔ اس نے عدالت میں یہ رٹ داخل کی اور اعتراض کیا کہ قرآن کریم کی 26 آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے۔ وہ یہ بھول گیا کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وعدہ خداوندی کے مطابق قرآن کریم اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔ 1450 سال سے زیادہ زمانہ بیت گیا، بہت سارے انقلابات آئے، حوادثات آئے، اور ایسے ایسے حالات بھی آئے ہیں بعض ممالک پر، جیسا کہ روس اور بغداد کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور اسپین میں قرآن کریم کے لاکھوں نسخے چوراہوں پر لا کر جلائے گئے، نذر آتش کیے گئے، اور روس میں مسلمانوں کو اتنا قتل کیا گیا، اتنا قتل عام کیا گیا کہ ان کی کھوپڑیوں سے بڑے بڑے مینارے تعمیر کیے گئے، اور بغداد میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا یہاں تک کہ عورتیں اور بچے اپنے سروں پر قرآن کریم رکھ کر نکلے، لیکن تاتاریوں کی تلواروں سے نہ بچے، اور اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا کہ ایک زمانے تک دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لالہزار ہو کر بہتا رہا۔ یعنی اتنے حالات مسلمانوں پر آئے، لیکن اتنے انقلابات اور اتنے حالات کے باوجود کوئی بھی قرآن کریم میں 26 آیتیں یا ایک آیت تو دور کی بات، زبر زیر پیش اور ایک نقطے میں بھی کوئی تحریف نہ کر سکا اور نہ بدل سکا، اس لیے کہ قرآن کریم کا حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں عدالت میں جب 26 آیتوں پر اعتراض کیا گیا کہ قرآن کریم سے نکال دیا جائے، اگرچہ کچھ زمانے کے بعد اس کو خارج کر دیا گیا اور 50,000 کا غالباً اس کے اوپر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ قرآن کریم سچا کلام ہے۔ قرآن دنیا کے اندر آسمانی کتابیں آئی، اللہ نے حضرت موسیٰ کو اور بنو اسرائیل کو توریت عطا فرمائی، آخری نبی بنو اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکیں، اور انہی کی امتیوں نے اور ان انجیل اور توریت کے ماننے والوں نے ان آسمانی کتابوں کو بدل ڈالا۔ آج توریت بھی محفوظ نہیں اور آج انجیل بھی محفوظ نہیں، لیکن قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اسی قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو دیکھ کر ایک شخص مسلمان ہوا۔ کسی نے پوچھا اس سے کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو اس نے اپنی آپ بیتی بتائی اور واقعہ بتایا
کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ سب سے پہلے میں نے ایک توریت کا نسخہ لیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور جس کو یہودی لوگ اپنے لیے دستور حیات مانتے ہیں اور آسمانی کتاب مانتے ہیں. میں نے اس کا ایک نسخہ لیا اور ایک کاتب کے پاس پہنچا اور اس کاتب سے لکھنے والے سے یہ کہا کہ اس کا ایک اور نسخہ تم تیار کر دو اور لکھ دو، لیکن جگہ جگہ تحریف کر دینا، بدل دینا، اور جہاں تم توریت کی آیتوں میں تبدیلی کرو اور اس کو بدلو، اس کو یاد رکھنا کہ میں نے اس توریت کی اس آیت میں یہاں تبدیلی کی ہے، یہاں تحریف کی ہے، یہاں میں نے اس کو بدلا ہے. کچھ دنوں کے بعد میں اس کاتب کے پاس گیا. جب وہ نسخہ تیار ہو گیا تو میں نے وہ نسخہ لیا اس سے اور ایک بہت بڑے یہودی ربی اور پادری کے پاس پہنچا اس کے عبادت خانے میں، اور میں نے یہ کہا کہ یہ توریت کا نسخہ آپ کی خدمت میں ہدیے اور گفٹ اور تحفے کے طور پر لے کر آیا ہوں، اس کو قبول کر لیجئے. اس کی اپنی مذہبی کتاب تھی. اس نے اس کو سینے سے لگایا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے عبادت خانے میں رکھا. یہ شخص کہتا ہے اسلام قبول کرنے والا، چونکہ میں نے کاتب سے جان بوجھ کر اس میں تحریف کرائی تھی اور چند آیتیں بدلوا دی تھیں امتحان لینے کے لیے کہ اگر واقعی آج موجودہ دور میں اور آج کے حالات میں یہ توریت محفوظ ہے تو یہ ربی اور یہ ان کا مذہبی پیشوا ضرور غلطی کو پکڑ لے گا اور یقیناً کہے گا کہ یہ توریت میں تبدیلی کی گئی ہے، تحریف کی گئی ہے. میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ وہ میرے پاس آئے. 2 دن گزرے، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، مجھے انتظار، یہاں تک کہ سال بیت گیا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا. اور اسی توریت کے مطابق اپنے عبادت خانے میں یہودیوں کے سامنے وہ واعظ و نصیحت کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا تھا، لیکن وہ اس میں جو غلطی کی گئی ہے اور تحریف کی گئی ہے وہ اس کو پکڑ نہ سکا. 1 سال گزرنے کے بعد میں نے انجیل کا ایک نسخہ لیا، بائبل کا ایک نسخہ لیا اور اس کو بھی اس کاتب کے پاس لے کر پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ اس کو بھی تو لکھ دے، لیکن جگہ جگہ تحریف کر دینا اور بدل دینا، اور جہاں تو تحریف کرے اور بدلے اس کو یاد رکھنا جگہ کو کہ کہاں میں نے تحریف کی ہے. کچھ دنوں کے بعد جب وہ نسخہ تیار ہو گیا، اس زمانے میں آج کی طرف پریسیں نہیں تھیں اور آج کی طرح مطبع خانے نہیں تھے جہاں طباعت ہوتی ہو، جہاں چھپائی ہوتی ہو، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، کتابت کی جاتی تھی. تو اس کاتب نے اس انجیل کو بھی لکھ دیا. میں جو وہ نسخہ تیار ہو گیا تو لینے کے لیے گیا اور اس سے لے کر پھر میں چرچ میں اور ان کے کرسچن کے عبادت خانے میں پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ کی مذہبی کتاب ہے، بائبل مقدس، انجیل جس کو تم کہتے ہو، آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے. اس نے بھی سینے سے لگایا، چوما، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا. میں انتظار کرتا رہا اس کا کہ یہ اس میں غلطی پکڑے گا اور مجھے متنبع کرے گا یا مجھ سے کہے گا کہ کون سی انجیل اور بائبل لے کر آئے ہو. لیکن ہفتہ گزرا، مہینے گزرے، مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا. اور اپنے چرچ میں کرسچن اور عیسائیوں کے سامنے اسی بائبل اور انجیل کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کو پڑھتا تھا، اس کی آیت تلاوت کرتا تھا، اس کے مطابق واعظ و نصیحت کرتا تھا. سال گزرنے کے بعد بھی وہ اس میں کوئی غلطی پکڑ نہ سکا. اب اس کے بعد میں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ لیا اور اسی کاتب کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ قرآن کریم کا ایک نسخہ لکھ دو تم اور جگہ جگہ بدل دینا، تحریف کر دینا، اور یاد بھی رکھنا کہاں تم نے تحریف کی ہے. جب وہ نسخہ تیار ہو گیا قرآن کریم کا، میں اس کے پاس گیا اور لے کر آیا ایک حافظ قرآن کے پاس اور میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ قرآن رکھ لیجئے، میری طرف سے آپ کا تحفہ، آپ کے لیے تحفہ ہے. انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ رکھ لیا. لیکن 3 دن بھی نہیں گزرے تھے وہ حافظ قرآن میرے دروازے پر آ کر دستک دینے لگے اور یہ کہا، جب دستک دیا میں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ حافظ قرآن ہے.
جن کو میں نے قرآن کریم کا نسخہ ہدیے میں پیش کیا تھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ میرے اوپر اتنا بگڑے بے پناہ غصے میں مبتلا، اور کہنے لگے تم کہاں سے یہ قرآن کریم لے آئے؟ تم نے کس سے یہ لکھوایا ہے؟ یہ اصل قرآن کریم کہاں ہے؟ اس میں یہ غلطی ہے، یہاں آیت میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں تحریف کی گئی ہے، کچھ کا کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں کہاں تحریف کی گئی ہے؟ انہوں نے فوراً کھول کر بتا دیا کہ دیکھو یہاں یہ آیت ہونی چاہیے تھی، یہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں اس صفحے پر یہ آیت ہونی چاہیے تھی، یہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ وہ اسلام قبول کرنے والا کہتا ہے یہودی 1 سال تک توریت کی غلطی کو نہ پکڑ سکے، پادری اور وہ عیسائی مذہبی پیشوا انجیل میں 1 سال گزر گیا غلطی نہ پکڑ سکا، اور حافظ قرآن کریم 3 دن کے اندر میرے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ تم کس سے لکھوا کر لائے ہو، اس میں تو اتنی ساری غلطیاں ہیں۔ میں نے یقین کر لیا اللہ نے سچ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا، قرآن محفوظ ہے۔ اور یہ حافظ قرآن کریم، جیسے آپ نے ابھی قاری تمیم صاحب کے پیچھے قرآن کریم کو سنا، ان کے پیچھے مولانا عبدالعلیم جو بھی قرات اور تجوید کے بہترین قاری ہیں، اور گجرات اور کیسر میں ماشاءاللہ انہوں نے تجوید کو پڑھا ہے، کہ اگر ذرا سی بھی کہیں اٹک ہوئی ہے اور ذرا سا متشابہ لگا ہے زبر زیر کا بھی، تو پیچھے حافظ قرآن دوسرا کھڑا ہوا ہے روکنے کے لیے اور ٹوکنے کے لیے۔ قرآن کریم محفوظ ہے، اور ان کی قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی جا رہی ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت کی ہے اللہ نے ان حافظوں کے ذریعے، ان حفاظ کے ذریعے، ان قراء کے ذریعے، ان علماء کے ذریعے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ کی طرف سے بہترین انتظام ہے۔ اگر یہ حفاظت نہیں کریں گے تو یاد رکھو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ کے احکام سے، قرآن کریم سے، تو اللہ دوسری قوم لے آئے گا، تمہیں نیست و نابود کر دے گا، فنا کے گھاٹ اتار دے گا، اور اللہ پھر ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ کے احکام کی اطاعت کرے گی، قرآن کریم کی حفاظت کرے گی، احکام شریعت پر عمل کرے گی، اور وہ پھر ہم جیسے اور تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے کامل اللہ کے مطیع اور فرما بردار۔ جو آپ کی خدمت میں اصل بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے، اور جو آگے والی ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اس سے یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کو، خود بھی اور اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دینی ہے، ایمانیات کی، عقائد کی، قرآن کریم کی۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو سب سے سچا پکا کامل مسلمان بنانا ہے، پھر آپ اس کو اسکول بھیجو، اس کو کالج بھیجو، یونیورسٹی بھیجو۔ اگر وہ عقائد میں پختہ ہوگا اور وہ سچا پکا مسلمان ہوگا، کہیں بھی اپنے ایمان کو گوائے گا نہیں، وہ کمیونسٹ نہیں بنے گا، وہ دہریہ نہیں بنے گا، وہ مشرک نہیں بنے گا، وہ غیر مسلم نہیں بنے گا، وہ اللہ کے احکام سے سرتابی اور بغاوت کرنے والا نہیں بنے گا۔ وہ سب سے پہلے چونکہ سچا پکا مسلمان ہے، جہاں جائے گا وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اور آج اس بات کی زیادہ سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس ملک سے بھی مسلمانوں کو اور اسلام کے مٹانے کے منصوبے بنائے جا چکے ہیں، اور روزانہ نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کے اسباب اختیار نہ کیے تو آنے والی ہماری نسل خدا نہ کرے کہیں ایسی نہ ہو کہ وہ دہریہ بن جائے، مشرک بن جائے، غیر مسلم بن جائے۔ اللہ ہماری نسلوں کی قیامت تک حفاظت فرمائے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ روس کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ وہاں سرخ انقلاب آیا، وہاں دہریوں کا اور ملحدوں کا قبضہ ہو گیا، اور کمیونزم کا دورہ تھا، جو خدا کو نہیں مانتے، جو ناستک ہوتے ہیں۔ جب ان کا قبضہ ہوا تو انہوں نے مساجد کو بند کر دیا، مدارس پر تالے لگا دیے، علماء کو قتل کیا گیا،
हुफाज को तख्ते दार पर चढ़ाया गया और उनको कैद करके और पिंजरों में बंद करके साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में छोड़ दिया गया। वहां बेचारे तड़प तड़प कर वहां मर गए और लुक़्मा अजल बन गए। कितनों को तहखाने के अंदर बंद करके मार दिया गया, तख्ते दार पर चढ़ाया गया, कत्ल किया गया। ऐसी दिलसोज और खतरनाक दास्तान है मुसलमानों पर जुल्म और सितम की। 72 साल रूस में जो मुसलमानों ने गुजारे हैं, बड़े खतरनाक दौर से वो गुजरे हैं, इतना जुल्म और सितम उनके ऊपर किया गया। अगर मालूम हो गया कि ये नमाज घर में पढ़ता है, जल्लाद आते थे, उठाकर ले जाते थे और कत्ल कर दिए जाते थे। अगर मालूम हो गया इनके घर में कुरान करीम रखा हुआ है या कोई भी अरबी जुबान में किताब रखी हुई है, कारिंदे और पुलिस आती और उनको उठाकर ले जाती और उनकी नींद सुला दिया जाता था। पूरा खानदान का खानदान तबाह और बर्बाद किया जाता था। ये हालात रूस में आए हैं सिर्फ इस्लाम की वजह से। मुसलमान ऐसे दौर से गुजरे। अब जब ऐसे हालात आए कि कुरान के पढ़ने पर पाबंदी, नमाज के पढ़ने पर पाबंदी, मसाजिद बंद कर दी गई, उलमा हुफ्फाज को कत्ल किया जा रहा है, मदारिस बंद कर दिए गए और अजान देने पर पाबंदी, यहां तक कि मुसलमान इस्लामी नाम रखने पर पाबंदी। अब क्या करें? उन्होंने मुसलमानों को अपने कारखानों में, अपने खेतों में और दूसरी जगहों पर काम करने के लिए लगा दिया, अपना नौकर बनाया, अपना गुलाम बनाया। अब वो जब काम करते थे तो वो मुसलमान जो सच्चे पक्के थे और अज़ाइम के पुख्ता थे, उन्होंने सोच लिया कि अब तो यहां से इन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के मिटाने के मंसूबे बना लिए हैं, लिहाजा हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनकर रहना है और अपनी नस्ल की और अपनी औलाद के ईमान की और इस्लाम की हिफाजत करनी है। वो अपने छोटे छोटे बच्चे उन हाफिजों के और उन आलिमों के हवाले कर दिया करते थे जो उनकी नौकरी करते थे, जो उनके खेतों में काम करते थे, जो उनके कारखानों में काम करते थे। अब वो काम भी करते थे और इन छोटे बच्चों को कुरान भी सिखाते थे। और उनके माँ बाप ये कहते थे जब वो भेजते थे कि इन बच्चों को ले जाओ और हमारे पास लेकर मत आना जब तक कि ये हाफिज कुरान न बन जाएं। हम मरना पसंद करेंगे, हम इस्लाम पर कुर्बान होना पसंद करेंगे, लेकिन अपने जीते जी इस्लाम बुझ जाए, इस्लाम का चिराग बुझ जाए या इस्लाम रूस से मिट जाए, ये हम हरगिज गवारा नहीं करेंगे। अपने बच्चों को हवाले कर दिया, मासूम छोटे छोटे बच्चों को 4-4, 5-5 साल तक वो उनके साथ काम करते थे और वो इधर काम कर रहे हैं और खामोशी से जुबानी तौर पर उनको कुरान भी सिखा रहे हैं। इस तरह उनको कुरान सिखाते थे। देखा कोई जल्लाद आ रहा है, कोई पुलिस आ रही है या कारिंदा हुकूमत का आ रहा है तो फौरन खामोश हो जाते थे और अपने काम में लग जाते थे। और जैसे ही उनकी नजर बची या वो चले गए, फिर काम भी कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को जुबानी कुरान भी सिखा रहे हैं। एक इंजीनियर रूस गया, वहां जब गया किसी काम से तो जुमे का दिन आया, उसने वहां के लोगों से पूछा कि यहां मस्जिद है, मैं जुमे की नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा नाम मत लेना, यहां तमाम मसाजिद बंद कर दी गई हैं। अगर मालूम हो गया कि तुम मुसलमान हो तो मालूम नहीं तुम्हारे साथ क्या बर्ताव और सलूक किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और यहां भी मुसलमान हूं, मुझे बताओ कि मस्जिद कहां है। उन्होंने बताया यहां पास में 2 मस्जिदें हैं लेकिन दोनों पर ताला लगाया हुआ है और बाहर पहरेदार खड़े हैं। ये गया वहां, पहरेदार से कहा कि तुम ताला खोल दो। कहा कि अगर तुम अंदर जाओगे मैं ताला तो खोल दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ यहां की पुलिस क्या मामला करेगी इसके जिम्मेदार तुम होगे, अपनी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। उसने कहा कोई परवाह नहीं। उसने ताला खोला, अंदर गए तो एक जमाने से मस्जिद बंद थी, गर्दो गुबार हटा हुआ था। उसने सफाई सुथराई की, अजान दी और जैसे ही अजान दी है तो एक लंबा जमाना गुजर गया था वहां लोगों को अजान सुने हुए, क्योंकि पाबंदी थी। तो महल्ले के बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े सबके सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई बहुत ही ताज्जुब खेज वाकया पेश आ गया है, बहुत ही बड़ा वाकया पेश आ गया है। बहुत भीड़ वहां खड़ी हो गई, वहां खड़े हो गए। चूंकि अकेला था, जुमा तो फर्ज नहीं था उसके ऊपर, जोहर की नमाज पढ़कर जब बाहर निकला तो देखा भीड़ है। एक बच्चे ने इशारे से कहा कि हमारे घर आपके लिए नाश्ते का और चाय का इंतजाम किया गया है, हमारे घर तशरीफ ले चले। वो उनके घर गया तो वहां बहुत सारे मर्द, औरतें और बच्चे सामने बैठे हुए थे। इसी दरमियान चाय पीने के दरमियान उसने पूछा बच्चों से क्या तुम कुरान पढ़ना जानते हो? तो एक बच्चे ने सर हिलाकर कहा कि हाँ जानते हैं। उसकी जेब में छोटा सा कुरान था, उसने खोला और कहा पढ़ो।
اب وہ کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی قرآن دیکھتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، دروازے کی طرف، پڑھتا نہیں۔ بڑی حیرت میں یہ انجینئر صاحب کہ ابھی تو کہہ رہا تھا میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں، اور اب میں نے قرآن سامنے رکھ دیا ہے تو قرآن پڑھ نہیں رہا ہے، یہ حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ انجینئر کہتا میں نے کہا پڑھو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مثلا میں نے جب یہ آیت پڑھی تو اس بچے نے فر فر پڑھنا شروع کر دیا، بغیر اٹک کے، بغیر جھجک کے پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو روکا تو وہ رکا۔ میں نے پوچھا وہاں مرد اور عورتوں سے کہ جب میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس نے کہا جانتا ہوں۔ میں نے جب قرآن سامنے رکھا تو پڑھ نہ سکا، اور جب میں نے زبانی طور پر قرآن کی آیت کی تلاوت کی تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بات کیا ہے؟ تو اب بتایا وہاں مرد اور عورتوں نے کہ 72 سال کا زمانہ بیت گیا ہے، یہاں قرآن پر پابندی عائد کیے ہوئے، مسجدیں بند کیے ہوئے، مدرسے بند کیے ہوئے، اور اگر پتہ چل جائے یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، اسے موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو یہاں کارخانوں میں کام کرنے والوں کے حوالے کر دیا، کھیتوں میں کام کرنے والوں کے حوالے کر دیا جو حافظ قرآن تھے، اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی زندگی کا چراغ بجھتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کا چراغ بجھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے نونہالوں کو لے جاؤ، ہمارے معصوم بچوں کو لے جاؤ اور ان کو قرآن سکھاؤ، ان کو دین بتاؤ، چونکہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں قرآن نہیں دیکھا ہے، بلکہ ان کو حافظوں نے، عالموں نے زبانی طور پر قرآن سکھایا ہے۔ جب آپ نے قرآن اس کے سامنے رکھا اور کہا پڑھو تو ناظرہ چونکہ اس نے پڑھا نہیں، قرآن کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، تو کیسے پڑھتا؟ اور جب آپ نے زبانی طور پر قرآن کی آیت پڑھی ہے تو فوراً اس نے آگے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ناظرہ نہیں جانتے ہیں، صرف حفظ ہی جانتے ہیں، اور یہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اور یہ کہا صرف یہی بچہ نہیں، جتنے یہ بچے بیٹھے ہیں سب کے سب حافظ قرآن ہیں، اور اسی طرح انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ اور باہر گلی میں جتنے بچے دیکھیں گے آپ سڑک پر کھیلتے ہوئے، وہ تمام کے تمام قرآن کے حافظ ہیں۔ اس طرح اللہ نے روس میں جب کمیونزم آیا ہے تو بچوں کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کی۔ یہاں بھی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آپ اسکولوں میں بچوں کو بھیجو، خاص طور سے جو سرسوتی ہیں یا جو ودیا مندر اسکول ہیں، ایسوں میں جہاں سوریہ نمسکار سکھایا جاتا ہے، وندے ماترم سکھایا جاتا ہے، اور زمین کی پوجا کرائی جاتی ہے، مورتی پوجا سکھائی جاتی ہے، ناچ ڈانس اور رقص سکھایا جاتا ہے، اگر آپ نے قرآن کے پڑھے بغیر، دین کو سکھائے بغیر، ایمان اور اسلام میں پختہ کیے بغیر اگر ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجا تو آنے والی نسل وہ مسلمان نہیں ہوگی بلکہ وہ غیر مسلم ہوگی یا تحریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام ان حافظوں اور بچوں کے ذریعے کیا ہے۔ ہماری تو گزر رہی ہے اور انشاءاللہ گزر جائے گی۔ آپ تمام کے تمام باشعور ہیں، اگر کوئی بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے آپ کا خون جوش مارتا ہے اور آپ کی حمیت، رگ حمیت بھڑک اٹھتی ہے، لیکن آنے والی نسل کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، ان کے ایمان کو بچانا ہے، انہیں سچا پکا مسلمان بنانا ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ آنے والے حالات اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے۔ دیکھو پچھلا جو زمانہ گزر گیا، یہ پچھلے سال گزر گئے، آج کے اعتبار سے آپ سوچو وہ حالات بہتر تھے، آج کے اعتبار سے پچھلے سال بہتر تھے۔ ہر آنے والے حالات، آنے والا زمانہ، آنے والے سال گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک آ رہے ہیں۔ اس لیے ان کے پیش نظر ہمیں اپنے بچوں کی، آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنا ہے، مکتب بھیجنا ہے۔ مدرسہ مکتب نہیں ہے، اپنے گھر کو مدرسہ بنانا ہے، اپنے گھر کو مکتب بنانا ہے۔ جو ماں باپ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو گھر میں قرآن کریم پڑھنا سکھائیں، نماز سکھائیں، عقائد سکھائیں، کلمے سکھائیں، اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو اس کے دل کے اندر پیوست اور راسخ کر دیں، صحابہ اکرام کے واقعات بتائیں، اولیاء اکرام کے قصے سنائیں، بزرگان دین کے واقعات سنائیں۔ اس طرح اس کے دل میں ایمان اور اسلام پیوست اور راسخ ہو جائے گا اور آنے والی نسل ہماری سچی پکی مسلمان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء